نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ دست دست ہیں دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ دوستو، یہ شان تھی اس قوم کی، آندھی کی طرح اڑتی تھی، طوفان کی طرح چھاتی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیتی تھی۔ یہ شان اور یہ شوکت، یہ مقام تھا اس امت کا، اس قوم کا۔ لیکن دوستو، اس وقت وضع میں ہو تم نشارہ، تمندن میں ہو تم ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ علامہ اقبال نے تو 100 سال پہلے کہا تھا، لیکن یہ واضح استتی بن رہی ہے، واضح حالات ہو رہے ہیں ہمارے اوپر کہ واقعی علامہ اقبال نے یہ صحیح کہا تھا۔ دوستو، کیا ہماری اتنی ہمتیں گر جائے گی؟ کیا ہماری اتنی حوصلہ شکنی بن جائے گی؟ کیا ہمارے اتنے ضمیر مردہ بن جائیں گے؟ کیا زمانے کے حالات اور واقعات ہمارے پیروں میں جنبش پیدا کر دیں گے؟ کیا ہماری ایمان کی غیرت بالکل مفقود ہو جائے گی؟ کیا ہم حالات سے اتنے متاثر ہو جائیں گے کہ ہم ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے، ضمیر کا سودا کر بیٹھیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ یہ قوم اتنی گر جائے گی، محمد کے سپاہی اتنے گر جائیں گے؟ جو اللہ کے نبی نے جو ایمان کی حرارت اور بجلی بھری تھی مسلمان قوم کے دلوں کے اندر، وہ کیا اتنے مایوس بن جائیں گے، اتنے بزدل بن جائیں گے، اتنی غیرت ان کی گر جائے گی؟ کبھی نہیں سوچا تھا دوستو، کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہو رہا ہے اس وقت قوم کے اوپر کیا وقت آ پڑا ہے، کیسی آزمائش کا دور چل رہا ہے، کس طریقے سے اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ وہ ارض مقدسہ جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا، اور بنی اسرائیل کے 75 پیغمبروں کا وہ مسکن اور وہ منبع اور وہ جگہ اور وہ ان کی قیام گاہ تھی۔ آج اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس ارض مقدسہ کو کس طریقے سے ناپاک منصوبوں کے ذریعے سے، کس طریقے سے صہیونی طاقت کی وجہ سے، کس طریقے سے اس زمین کو غلیظ بنایا جا رہا ہے، کس طریقے سے معصوم بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بوڑھے آدمیوں کے اوپر کس طریقے سے ظلم، ستم، استبداد، اتیاچار، ایکسٹریمزم کا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا انسانیت خاموش ہے۔ اپنے آپ کو ہیومن رائٹ کہنے والے، اپنے آپ کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تنظیمیں بنانے والے، یونیسیف ادارہ قائم کرنے والے، UN ادارہ قائم کرنے والے، OIC بنانے والے، ساری دنیا کی تنظیمیں، ساری دنیا کی ایجنسیز، ساری دنیا کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ جنگ و جدال کے جو نیم ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، دستور ہوتے ہیں، ساری کی ساری دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور ساری دنیا انسانیت خاموش ٹک ٹکی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ کسی کو تو مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، کوئی تو اپنے پلاننگ میں پاس ہو رہے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی کو سکسیزفل دیکھ رہے ہیں، اور کئی جو ہیں مجبور ہیں، غلامی کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں، دبے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کس طریقے کی مجبوریات ہے، پتہ نہیں کس طریقے کا، پوری دنیا اس تماشا آرائی بن کے بیٹھ گئی ہے۔ معصوم بچوں کی پتھروں کے نیچے دبتی ہوئی آہیں ان کی آسمان تک جا رہی ہے، لیکن دنیا کو نہیں دکھ رہی ہے۔ حاملہ عورتیں، زخمی عورتیں، بے سہارا عورتیں، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، کس طریقے سے وہ بیچاری رو رو کے داستانیں بیان کر رہی ہے، لیکن پتہ نہیں دنیا اس کا آبزرویشن نہیں کر سکتی۔
دنیا اس ویزیبل کو دیکھ ہی نہیں سکتی، دنیا کی آنکھیں بالکل موند رکھی ہے دنیا نے، غیروں سے اپنوں سے تو غیر اچھے ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، تھوڑی بہت آواز اٹھتی بھی ہے تو غیروں کی طرف اٹھتی ہے، لیکن اپنے والے تو بالکل ان کی ضمیر مر چکی ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ بڑے بڑے مدارس کے اندر مشاعرے کام کیے جا رہے ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہے، اور اسلامی حکومتوں کے یہاں رقص کیا جا رہا ہے، ناچ گانے کی محفلیں رکھی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر ستم، مزید ستم ظریفی تو یہ کہ امام کعبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دو۔ اللہ رہا، کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عوام ہے بیچاری جو ہر جگہ چلا رہی ہے، ہر جگہ مظاہرے کر رہی ہے، ہر جگہ سے پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ عوام بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ عام انسان کیا کر سکتا ہے؟ دعا ہی کر سکتا ہے۔ اور عرب میں تو دعا کے اوپر بھی پابندی لگ گئی، ایک طرف ہنسی آ رہی ہے، ایک طرف ان کے فکر و غم کے اندر آنکھیں اشک بار ہے۔ یا اللہ تیری ذات باقی ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو فعال لما یرید کا مالک ہے، یا اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، یا اللہ وہ بھی تیری مخلوق ہے، یا اللہ وہ بھی تیرا نام لینے والے ہیں، یا اللہ تیرے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس ارض مقدسہ کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، یا اللہ تو اس پہ رحم کر، یا اللہ تو اس پہ کرم کر، یا اللہ تو اس پہ لطف کر، یا اللہ اس پہ تو دیا کر، یا اللہ تیری صفت رحمت جوش میں آ جائے اور تو ان کی غیبی مدد کر۔ سوائے اس کے تو کوئی چارہ نہیں ہے، قوم مردہ بن چکی ہے، قوم کی ضمیریں مر چکی ہے، خواب غفلت کی نیند میں سو رہی ہے، قوم کے پاس کوئی اپنے بھائی کا سہارا دینے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ بس ہم تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ کب ان کو ہدایت ہوگی، کب ان کے اندر بیداری پیدا ہوگی، کب ان کے اندر شعور آئے گا اس قوم کے اندر، اور کب ان کی خواب غفلت سے ان کی آنکھیں کھلے گی، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کریں تو کیا کریں، کس کو کہیں، کون سنے گا؟ یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو واقف ہے ان معصوم بچوں کی آہوں سے، تو واقف ہے اس بے قصور عورتوں کی جو آنسو سے، تو یا اللہ واقف ہے ان بے سہارا بزرگ عمر رسید آدمیوں کی دست درازی سے، تو واقف ہے، اور تو ان کے بھی نیتوں سے واقف ہے جو تیری راہ کے اندر قربانی دے رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہی رحم فرما، یا اللہ تو ہی رحم فرما۔ دوستو بڑا افسوس ہوتا ہے، اس قوم کو کس کی نظر لگ گئی، نظر بد لگ گئی، دشمن اپنے پلانوں میں کامیاب ہو گئے، اپنی اسکیموں میں، اپنی تدبیر میں، اپنی آئیڈیالوجی میں، اپنی بیسٹ اسٹریٹجی بنا کر اس قوم کا زوال آ گیا ہے۔ اللہ ہی رحم کرے۔ دوستو ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں ان کی دردناک واقعات کو، المناک واقعات کو، ان کی موجودہ پرستتی کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اور آپ مجھ سے اچھی طریقے سے زیادہ واقف ہیں، کیونکہ گلوبل جانکاری آپ کے پاس ہے، ورلڈ لیول کی جانکاری، عالمی تناظر میں آپ کی نگاہیں عمیق ہوگی، آپ دیکھتے ہوں گے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رہا، کوئی تو بندہ ہو جو حق کی آواز کو بلند کرے، قوم کے اندر ایک پاور بھرے، ایک بجلی بھرے، ایمان کی حرارت بنے، غیرت اس کی جاگ اٹھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اور ہم عوام کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بس دعائی کر سکتے ہیں، اللہ سے التجائی کر سکتے ہیں، یا ارحم الراحمین تو اس کے اوپر رحم فرما، یا اکرم المکرمین تیرا کرم، تیرا لطف، تیرا فضل اس کے اوپر نازل فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے
ان دین کے قائدین کے اوپر، دین کے رہبر کے اوپر جو دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، دین کا سینٹر کھول کے بیٹھے ہیں، خانقاہیں مدارس کھول کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی آوازوں میں بھی کوئی دم نہیں، کوئی اخلاص نہیں، کوئی پاور نہیں، اور نہ ہی تو ان کی آوازیں اٹھتی ہے، پتہ نہیں کس سے دب رہے ہیں۔ دوستو، مجبوریاں تو ہماری بھی ہے، لیکن جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر بولنے کی آزادی ہمیں بھی ملتی ہے، فریڈم ایکسپریشن ہمیں بھی حاصل ہے۔ جمہوریت کے اندر ہم کم سے کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا، اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں دوستو؟ اللہ را سبھی بھائی مل کر دعا کرو، اللہ کسی کی دعا کو قبول کر لے۔ بے شک میرا رب تو وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ غفلت ہے ان کے پاس، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس قوم کا امتحان لے رہا ہے، مسلم قوم کا۔ کون ہے جو ان مظلومین کے ساتھ کھڑا ہے؟ کون ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہے جو باطل کا ساتھ دے رہا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ دعائی کر سکتے ہیں۔